ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں یاسر عباسی۔ ناظرین، ایبٹ آباد کاغان کالونی کا جو واقعہ ہے اس نے ہر درد دل رکھنے والے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس میں ہماری جو معاشرتی بے حسی ہے یا عدم برداشت ہے اس کو عیاں کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے واقعات، کیونکہ جو معاشرے میں ہماری روایات ہیں بطور مسلمان، ہم اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس طرح کا اقدام اٹھائیں۔ اس کے بالغ جو کاشف شخص ہے اس کو اس انتہائی اقدام تک نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور آج اگر آپ پہ کوئی برا وقت ہے تو آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ آپ ایک ریڑھی لگا لیتے، وقت کے مقابلہ کرتے، حالات کا مقابلہ کرتے، لیکن آپ نے اس انتہائی افسوسناک جو قدم ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے۔ نہ صرف آپ نے اپنے معصوم بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا، اپنی مسز کی جو اس کی بیوی ہے اس کی حالت جو ہے وہ انتہائی سیریس ہے، خود بھی آپ ایک انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہو، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، لیکن کیا یہ پچھتاوا، یہ آپ کا قدم آپ کو ساری زندگی جو ہے اس بات پہ ملال کرتا رہے گا کہ آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہوتا ہے تو اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ہمیں بطور مسلمان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کرائسس میں ہے تو اگر ہمارا کوئی لین دین ہے یا ہمارا قرض ہے اس پر، تو ہمیں انتہائی جو قدم ہے اس تک نہیں جانا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے جو لین دین کے معاملات ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی رکھنی چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ مد نظر، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کے انتہائی قدم نہ ہوں۔ لیکن کیونکہ ہم اس قدر سخت دل ہو چکے ہیں، سخت گیر ہو چکے ہیں کہ ہمیں دوسرے کی مصیبت، دوسرے کی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کسی جو ہے وہ انتہائی قدم تک بھی ہم جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس شخص کا جو ہے وہ کوئی مالی طور پہ نقصان ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ اس نے قرض لے کر یہ معاملات کیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ جو مسلسل وہ نام لے رہا ہے قاری صاحب کا، اس نے اپنا گھر جو ہے وہ قاری صاحب کو دے دیا، لیکن اب قاری صاحب کا جو تقاضا تھا کہ وہ آپ گھر خالی کرو، اور اس حوالے سے جو ہے شاید ان کا یہ تقاضا بڑھتا جا رہا تھا، اور اس شخص کو آگے کیونکہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا اور اس نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے، قدم اٹھایا ہے، اور اس نے نہ صرف خود کو بلکہ معاشرتی طور پہ اور اللہ کے حضور بھی خود کو ایک مجرم ٹھہرایا۔